جنگ ختم ہو چکی ہے، تلواروں کی جھنکار خاموش ہو چکی ہے، گرد و غبار آہستہ آہستہ بیٹھ رہا ہے، لیکن احد کا سب سے دردناک منظر ابھی باقی ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم شدید زخمی ہے، چہرہ انور خون سے تر ہے، دندان مبارک شہید ہو چکا ہے، احد کی 2 کڑیاں رخسار مبارک میں پیوست ہیں، جس میں اتھر پر زخم ہی زخم ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد حصار بنائے کھڑے ہیں، ہر چہرے پر فکر ہے، ہر آنکھ میں آنسو ہیں، ہر دل میں ایک ہی دعا ہے کہ اللہ اپنے محبوب کو سلامت رکھے۔ اسی دوران ایک بیٹی اپنے زخمی باپ کے زخم دھو رہی ہے، کوئی عام بیٹی نہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پانی تلاش کرنے نکلتے ہیں، ادھر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین ہر لمحہ دشمن کی نقل و حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ ابھی خطرہ ٹلا نہیں۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ شدید زخمی ہونے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی فکر اپنی تکلیف نہیں، بلکہ اللہ کی رضا، نماز، امت کی حفاظت اور دشمن کی آئندہ چال ہے۔ آئیے غزوہ احد کے بعد کے ان نہایت ایمان افروز اور سبق آموز لمحات کا سفر شروع کرتے ہیں۔ کئی گھنٹوں کی مسلسل جنگ، دشمن کے پیدر پہ حملے، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی بے مثال قربانیاں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان پر مسلسل خطرات، ان تمام ہولناک لمحات کے بعد آخرکار مسلمان احد کی گھاٹی میں اپنی عارضی قیامگاہ تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے۔ یہ کوئی مکمل حفاظت کی جگہ نہیں تھی، بلکہ صرف اتنا تھا کہ چاروں طرف سے حملہ کرنا اب دشمن کے لیے پہلا جیسا آسان نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پتھریلی جگہ پر تشریف فرما ہوئے، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین ابھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد اس طرح کھڑے تھے جیسے انسانی دیوار ہو۔ کسی کی نظر پہاڑ کے دامن پر تھی، کوئی دشمن کی صفوں کو دیکھ رہا تھا، کوئی زخمی ساتھیوں کو سنبھال رہا تھا، اور کوئی اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو دیکھ کر اشک بہا رہا تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے آج اگر اللہ تعالیٰ کی خاص مدد نہ ہوتی، اگر صحابہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش نہ کرتے، تو مشرکین کی پوری کوشش یہی تھی کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شدید زخمی، چہرہ مبارک خون سے تر، سر مبارک پر بھی زخم، دندان مبارک بھی شہید ہو چکا، ہونٹ مبارک زخمی، رخسار مبارک میں خود کی 2 کڑیاں دھس چکی جنہیں بڑی مشقت سے نکالا گیا۔ ایسے میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ فوراً پانی کی تلاش میں نکلے۔ یہ وہی علی تھے جنہوں نے چند لمحے پہلے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر مشرکین کی صفیں چیرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک رسائی حاصل کی تھی۔ اب تلوار ہاتھ سے رک چکی تھی، لیکن خدمت کا جذبہ پہلے سے بھی بڑھ چکا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ احد کے اس مقام کی طرف گئے جسے محراث کہا جاتا تھا۔ مورخین نے محراث کی 2 وضاحتیں بیان کی ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ پتھر میں بنا ہوا قدرتی گڑھا تھا جس میں بارش یا چشمے کا پانی جمع ہوتا رہتا تھا، اور بعض کے نزدیک محراث احد کے دامن میں ایک معروف چشمے کا نام تھا۔ بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ڈھال ہی کو برتن بنا کر اس میں پانی بھر لائے۔ یہ منظر بھی کتنا عجیب ہے، جس ڈھال سے ابھی کچھ دیر پہلے دشمن کے وار روکے جا رہے تھے، اب وہی ڈھال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی کا برتن بن چکی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ادب کے ساتھ پانی پیش کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے نوش فرمانا چاہتے ہیں، لیکن جب پانی قریب آتا ہے تو اس میں ایک خاص بو محسوس ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے پینا پسند نہیں فرماتے، مگر پانی ضائع بھی نہیں ہونے دیتے، اسی پانی سے اپنا چہرہ انور دھوتے ہیں، سر مبارک پر پانی ڈالتے ہیں تاکہ خون صاف ہو جائے اور زخم کچھ ٹھنڈک محسوس کرے۔ سوچئے، عام انسان اگر معمولی سا زخم ہو جائے تو درد کی شکایت زبان پر آ جاتی ہے، لیکن یہ اللہ کے رسول ہیں جن کے جسم مبارک پر ایک نہیں کئی زخم ہیں، چہرہ زخمی ہے،
سر زخمی ہے، دانت شہید ہو چکا ہے، کندھے پر تلوار کا شدید وار لگا ہے، گھٹنے میں موچ آ چکی ہے، پھر بھی نہ کوئی بے صبری، نہ کوئی شکوہ، نہ اپنی تکلیف کا ذکر۔ یہ صبر صرف نبیوں ہی کا مقام ہوا کرتا ہے۔ اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ایک جملہ ادا ہوتا ہے، ایسا جملہ جو سننے والوں کے دل ہلا دیتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، اللہ کا سخت غضب ہو اس شخص پر جس نے اپنے نبی کے چہرے کو خون آلود کیا۔ غور کیجئے، یہ بد دعا ذاتی انتقام کی وجہ سے نہیں، یہ اس جرم کی سنگینی بیان کرنے کے لیے ہے کہ جس قوم نے اللہ کے بھیجے ہوئے رسول پر حملہ کیا، اس کی گستاخی کتنی بڑی ہے۔ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو انہیں جہنم سے نکال کر جنت کی طرف بلا رہے تھے، انہیں شرک سے نکال کر توحید کی طرف لا رہے تھے، انہیں ظلم سے نکال کر عدل کی طرف لا رہے تھے، لیکن جواب میں انہیں کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کو لہو لہان کر دیا۔ جواب میں انہوں نے کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید کر دیا۔ جواب میں انہوں نے کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ پھر بھی اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لمحوں بعد اپنی امت کے لیے مغفرت کی بھی دعا کی۔ یہی رحمت عالم کی نشانی ہے۔ اسی دوران ایک اور ایمان افروز منظر سامنے آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی اور نہایت محبوب بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے والد محترم کے قریب بیٹھی ہیں۔ ان کی آنکھوں کے سامنے وہ ہستی زخمی ہے جس کے لیے وہ اپنی جان بھی قربان کر سکتی تھی، لیکن اس وقت جذبات میں بہنے کے بجائے وہ خدمت میں مصروف ہے۔ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زخم کس نے دھویا، پانی کس نے بہایا اور علاج کس چیز سے کیا گیا۔ وہ فرماتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈھال سے پانی بہا رہے تھے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا زخم دھو رہی تھی، لیکن عجیب صورتحال پیدا ہو گئی کہ جتنا پانی ڈالا جاتا خون اتنا ہی زیادہ بہنے لگتا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے زخم دھلنے کے بجائے مزید کھل رہا ہو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فوراً صورتحال کو سمجھا۔ انہوں نے ایک چٹائی کا ٹکڑا لیا، اسے آگ میں جلایا یہاں تک کہ وہ راکھ کی مانند ہو گیا، پھر اس جلے ہوئے حصے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم پر رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی معمولی سے سبب میں شفا رکھ دی، خون فوراً رکنا شروع ہو گیا۔ یہ منظر صرف ایک طبی تدبیر نہیں بلکہ ایک بیٹی کی اپنے والد سے محبت، خدمت، فکر اور قربانی کا لازوال نمونہ تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تدبیر سے جب خون بہنا رک گیا تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے سکھ کا ایک سانس لیا، مگر یہ سکون صرف چند لمحوں کا تھا، کیونکہ ابھی کسی کو یقین نہیں تھا کہ مشرکین واقعی واپس جا رہے ہیں یا اچانک دوبارہ حملہ کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد موجود صحابہ مسلسل پہاڑ کے دامن اور میدان جنگ پر نظریں جمائے ہوئے تھے۔ کہیں کوئی حرکت نظر آتی تو سب فوراً متوجہ ہو جاتے۔ ہر شخص چوکنا تھا کیونکہ ابھی خطرہ پوری طرح ختم نہیں ہوا تھا، لیکن اس ہنگامے کے باوجود ایک چیز ایسی تھی جسے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کبھی فراموش نہیں کرتے تھے، اور وہ تھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت۔ اسی دوران حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نہایت شیریں اور خوش ذائقہ پانی لے کر حاضر ہوئے۔ یہ پانی پہلے والے پانی سے مختلف تھا، اسے بڑی کوشش سے تلاش کیا گیا تھا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تازگی محسوس کریں۔ انہوں نے ادب سے پانی پیش کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرتبہ وہ پانی نوش فرمایا، پھر محبت بھرے انداز میں حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعائے خیر فرمائی۔ یہ ایک مختصر سا واقعہ ہے، لیکن اس کے اندر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی محبت کا ایک پورا سمندر پوشیدہ ہے۔ غزوہ احد میں ہر شخص اپنے محبوب نبی کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہتا تھا۔ کوئی اپنے سینے کو ڈھال بنا رہا تھا، کوئی اپنے جسم پر تیر کھا رہا تھا، کوئی زخمی ہونے کے باوجود پہرا دے رہا تھا، اور کوئی صرف اس بات کی فکر میں تھا کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیاس نہ لگ جائے۔
یہی وہ محبت تھی جس نے عام انسانوں کو تاریخ کے عظیم ترین انسان بنا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شدید زخمی، جسم مبارک پر کئی زخم، سر مبارک زخمی، چہرہ انور زخمی، دندان مبارک شہید، گھٹنے میں موچ، تلوار کا شدید وار بھی برداشت کر چکے۔ لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہو کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف آرام کریں گے تو یہ اس کی غلط فہمی ہوگی، کیونکہ اللہ کے رسول صرف ایک زخمی انسان نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کے قائد تھے، اور ایک قائد اپنی تکلیف سے پہلے اپنی ذمہ داری کو دیکھتا ہے۔ اس لیے اب مسلسل صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی کیفیت معلوم فرما رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، شہداء کے بارے میں دریافت فرما رہے تھے، زخمیوں کی خبر لے رہے تھے، دشمن کی نقل و حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھے، اور آئندہ کے فیصلے بھی اسی وقت فرما رہے تھے۔ یہی کی عادت ہوتی ہے جو مشکل وقت میں گھبراتی نہیں بلکہ دوسروں کا حوصلہ بنتی ہے۔ اتنے میں نماز ظہر کا وقت ہو گیا۔ یہ وہی دن تھا جس میں مسلمانوں نے اپنی زندگی کی شاید سب سے سخت آزمائش دیکھی تھی۔ 70 جلیل القدر صحابہ شہید ہو چکے تھے، بے شمار زخمی، دشمن ابھی زیادہ دور نہیں گیا تھا، ہر لمحہ دوبارہ حملے کا اندیشہ موجود تھا، لیکن ان تمام حالات کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو مؤخر نہیں فرمایا، چونکہ زخموں کی شدت کی وجہ سے کھڑا ہونا دشوار تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر نماز ادا فرمائی۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے بھی اپنے نبی کی اقتداء میں بیٹھ کر ہی نماز پڑھی۔ ذرا اس منظر کا تصور کیجئے، پہاڑ کی گھاٹی ہے، چاروں طرف زخمی مجاہد بیٹھے ہیں، کسی کے بازو پر بھی پٹی بندھی ہوئی ہے، کسی کے جسم سے ابھی بھی خون رس رہا ہے، کسی کی تلوار ایک طرف رکھی ہے، لیکن جیسے ہی نماز شروع ہوتی ہے سب دنیا کے غم بھول کر اپنے رب کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ یہی اسلام کی روح ہے، جنگ ہو یا امن، آسانی ہو یا سختی، خوشی ہو یا غم، نماز بندے اور رب کے تعلق کو زندہ رکھتی ہے۔ غزوہ احد کے اس منظر سے پوری امت کو ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے۔ آج بہت سے لوگ معمولی مصروفیت کی وجہ سے نماز چھوڑ دیتے ہیں، کبھی کاروبار کی وجہ سے، کبھی سفر کی وجہ سے، کبھی تھکن کی وجہ سے، کبھی صرف سستی کی وجہ سے، لیکن ذرا احد کے ان زخمی مجاہدین کو دیکھیے جنہوں نے ابھی چند لمحے پہلے اپنے بھائیوں کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا، اپنے جسموں پر زخم سے ہے اور ہر لمحہ دشمن کے حملے کا خطرہ موجود تھا، اس کے باوجود نماز ترک نہیں کی۔ گویا عملی زبان میں پوری امت کو یہ پیغام دے دیا کہ اگر احد جیسے حالات میں نماز قائم رہ سکتی ہے تو ہمارے معمول کی مصروفیات کبھی بھی نماز چھوڑنے کا عذر نہیں بن سکتی۔ غزوہ احد کا یہ مرحلہ صرف جسمانی آزمائش نہیں تھا، یہ قیادت، صبر، توکل، اللہ پر کامل اعتماد کا امتحان تھا۔ اگر کوئی دوسرا انسان ہوتا تو شاید سب سے پہلے اپنے زخموں کی فکر کرتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل یہ بتا رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے دین کے لیے تھی۔ اس لیے جب خون رک گیا، جب پانی میسر آ گیا اور جب چند لمحے سکون کے ملے تو آرام کرنے کے بجائے اگلے مرحلے کی تیاری شروع فرما دی، چونکہ ایک عظیم قائد کبھی موجودہ کامیابی یا موجودہ نقصان میں گم نہیں ہوتا بلکہ ہمیشہ اگلے قدم پر نظر رکھتا ہے۔ اور ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمن کے اگلے ارادے کا بھی پتہ لگانا تھا۔ یہی وہ مرحلہ ہے جہاں غزوہ احد کا ایک اور حیرت انگیز باب شروع ہوتا ہے۔ نماز ظہر ادا ہو چکی ہے، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے اپنے زخموں پر پٹیاں باندھ لیں، کچھ شہداء کی خبر لی جا رہی تھی اور کچھ مجاہدین پہاڑ کی بلندیوں پر کھڑے ہو کر دشمن کی نقل و حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ مشرکین بظاہر میدان جنگ چھوڑ رہے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ظاہری منظر دیکھ کر مطمئن ہونے والے نہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخوبی جانتے تھے کہ ایک ہوشیار دشمن کبھی بھی آخری لمحے میں پلٹ کر حملہ کر سکتا ہے، اس لیے اگرچہ جنگ رک چکی تھی مگر قیادت کی ذمہ داری ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ ادھر قریش واپسی کی تیاری کر رہے تھے، ان کے خیال میں آج انہوں نے بدر کی شکست کا بدلہ لے لیا تھا، اگرچہ وہ مسلمانوں کو مکمل طور پر ختم تو نہ کر سکے، نہ مدینہ پر قبضہ کر سکے،
اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر سکے، لیکن مسلمانوں کو بھاری نقصان پہنچانے کی وجہ سے وہ خود کو فاتح سمجھ رہے تھے۔ اسی غرور میں ابو سفیان نے روانگی کے وقت بلند آواز میں ایک اعلان کیا۔ اس نے کہا، آئندہ سال بدر میں ہمارا مقابلہ دوبارہ ہوگا۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں تھا، یہ دراصل آئندہ جنگ کا باقاعدہ اعلان تھا۔ گویا وہ کہنا چاہتا تھا، اگر آج فیصلہ مکمل نہیں ہوا تو اگلے سال بدر کے میدان میں پھر دو دو ہاتھ ہوں گے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے ابو سفیان کی آواز سنی۔ وہ خود زخمی تھے، رسول اللہ بھی زخمی تھے، 70 صحابہ شہید ہو چکے تھے، اور ابھی میدان جنگ کی گرد بھی پوری طرح نہیں بیٹھی تھی۔ ایسے وقت میں عام انسان شاید خاموش رہتا یا کم از کم کچھ مہلت مانگتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ایک صحابی کو فرمایا، جا کر کہہ دو ٹھیک ہے، ہمارے اور تمہارے درمیان یہ وعدہ رہا۔ یہ جواب صرف ایک جملہ نہیں تھا، یہ پوری دنیا کے لیے ایک اعلان تھا کہ مسلمان وقتی نقصان سے کبھی بھی ہمت نہیں ہارتے۔ جنگ کبھی فتح ہوتی ہے، کبھی آزمائش آتی ہے، لیکن اہل ایمان کا حوصلہ نہ فتح سے غرور میں بدلتا ہے اور نہ آزمائش سے مایوسی میں۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت کا ایک اور عظیم پہلو سامنے آتا ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو خاموش رہ سکتے تھے، لیکن خاموشی دشمن کو یہ پیغام دیتی کہ مسلمان خوف زدہ ہو چکے ہیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لمحے چیلنج قبول کر کے دشمن کو واضح پیغام دے دیا کہ ہم آج زخمی ضرور ہیں لیکن شکست خوردہ نہیں۔ ہمیں نقصان ضرور پہنچا ہے لیکن ہمارا عزم پہلے سے زیادہ مضبوط ہے۔ اگر تم دوبارہ میدان میں آؤ گے تو ہم بھی اللہ پر بھروسہ کر کے دوبارہ میدان میں موجود ہوں گے۔ یہی وہ اعتماد تھا جس نے چند ہی سالوں میں عرب کی تاریخ بدل ڈالی۔ اگرچہ ابو سفیان اپنی فوج کے ساتھ واپس مڑ چکا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذہن ایک اور اہم سوال پر غور کر رہا تھا۔ کیا واقعی قریش مکہ واپس جا رہے ہیں یا یہ صرف ایک چال ہے؟ کیا وہ راستے سے پلٹ کر مدینہ پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ اگر ایسا ہوا تو مدینہ میں عورتیں، بچے اور وہ مسلمان موجود تھے جو جنگ میں شریک نہیں ہو سکے تھے، لہذا دشمن کی نیت معلوم کرنا نہایت ضروری تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کے پیچھے جاؤ اور دیکھو کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور ان کا ارادہ کیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حیرت انگیز فوجی اصول بیان فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم دیکھو کہ انہوں نے گھوڑے ساتھ ساتھ چلائے ہیں اور خود اونٹوں پر سوار ہیں تو سمجھ لینا کہ وہ مکہ واپس جا رہے ہیں، اور اگر وہ گھوڑوں پر سوار ہوں اور اونٹوں کو ہانکتے ہوئے لے جا رہے ہوں تو جان لینا کہ ان کا ارادہ مدینہ پر حملہ کرنے کا ہے۔ یہ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر معمولی عسکری بصیرت کو ظاہر کرتے ہیں۔ آج کے دور میں بھی فوجی دشمن کی نقل و حرکت، سواریوں، رسد اور مارچ کے انداز سے ان کے ارادوں کا اندازہ لگاتی ہے، لیکن 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف سواریوں کی ترتیب دیکھ کر دشمن کے اگلے منصوبے کا اندازہ بتا دیا۔ اگر کوئی فوج لمبے سفر پر جا رہی ہو تو وہ عام طور پر اونٹوں پر سوار ہوتی ہے، کیونکہ اونٹ طویل سفر کے لیے زیادہ موزوں ہوتے ہیں، اور اگر کسی شہر پر فوری حملہ کرنا ہو تو گھوڑوں پر سوار ہو کر تیزی سے پیش قدمی کی جاتی ہے۔ یہ صرف ایک اندازہ نہیں تھا، یہ ایک عظیم سپہ سالار کی عسکری بصیرت تھی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا جملہ فرمایا جو ایمان اور تدبیر دونوں کو یکجا کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر انہوں نے مدینہ کا ارادہ کیا تو میں بھی مدینہ جا کر ان سے دو دو ہاتھ کروں گا۔ ذرا غور کیجئے، جسم مبارک زخمی ہے، چہرہ مبارک زخمی ہے، دندان مبارک شہید ہو چکا ہے، 70 صحابہ شہید ہو چکے ہیں، بہت سے صحابہ زخمی ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر خوف کا ایک بھی لفظ نہیں ہے، بلکہ یہ اعلان ہے کہ اگر دشمن نے دوبارہ حملے کی جرات کی تو ہم پھر میدان میں اتریں گے۔ یہی توکل ہے۔ توکل کا مطلب ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جانا نہیں، بلکہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے ہر ممکن تدبیر اختیار کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ملتے ہی
حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً روانہ ہو گئے۔ یہ کوئی آسان ذمہ داری نہیں تھی۔ ابھی چند ہی لمحے پہلے خون ریز جنگ ختم ہوئی تھی۔ قریش کی فوج مکمل ہتھیاروں سے لیس تھی، اور اگر انہیں محسوس ہو جاتا کہ کوئی مسلمان ان کی جاسوسی کر رہا ہے تو وہ اسے فوراً شہید کر دیتے۔ لیکن اللہ کے شیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر خطرے کو نظر انداز کرتے ہوئے خاموشی سے دشمن کے پیچھے روانہ ہوتے ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ صرف احد کے میدان تک محدود نہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی حفاظت کے بارے میں بھی سوچ رہے تھے۔ اگر قریش اچانک مدینہ کا رخ کر لیتے تو شہر تقریباً غیر محفوظ تھا، کیونکہ مدینہ کے اکثر نوجوان اور طاقتور مسلمان احد میں موجود تھے۔ شہر میں عورتیں تھیں، بچے تھے اور بوڑھے تھے، اور کچھ وہ لوگ تھے جو کسی مجبوری کی وجہ سے جنگ میں شریک نہیں ہو سکے تھے۔ اگر دشمن اس وقت مدینہ پر حملہ کر دیتا تو ایک بہت بڑا خطرہ پیدا ہو سکتا تھا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کے ارادوں کی تحقیق کو انتہائی ضروری سمجھا۔ یہ ایک عظیم قائد کی دور اندیشی تھی کہ وہ صرف موجودہ جنگ نہیں لڑ رہا تھا بلکہ آئندہ خطرات کا بھی اندازہ لگا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ واپس آئے اور انہوں نے پوری صورتحال کا جائزہ لے لیا تھا۔ وہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، میں نے دیکھا کہ مشرکین نے گھوڑوں کو ساتھ ساتھ چلایا ہوا ہے اور خود اونٹوں پر سوار ہے۔ یہی وہ علامت تھی جس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے تھے۔ اس کا مطلب واضح تھا کہ قریش مدینہ پر حملہ کرنے نہیں جا رہے تھے بلکہ سیدھے مکہ واپس لوٹ رہے تھے۔ یہ خبر سن کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اگرچہ مسلمانوں کو احد میں بھاری نقصان اٹھانا پڑا تھا، 70 جلیل القدر صحابہ شہید ہو چکے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک اور بڑی آزمائش سے انہیں محفوظ فرما دیا، کیونکہ اگر قریش اسی وقت مدینہ پر حملہ کر دیتے تو حالات کہیں زیادہ سنگین ہو جاتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت تھی کہ دشمن واپس لوٹ گیا۔ قرآن ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ بسا اوقات انسان صرف اپنے نقصان کو دیکھتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اسی واقعے میں کئی ایسی نعمتیں بھی رکھ دیتا ہے جو فوراً نظر نہیں آتی۔ احد بھی انہی واقعات میں سے ایک تھا۔ ظاہری طور پر دیکھا جائے تو قریش خوش تھے، وہ اپنے آپ کو فاتح سمجھ رہے تھے، وہ سمجھ رہے تھے کہ انہوں نے مسلمانوں کو شکست دے دی۔ لیکن اگر تاریخ کا غیر جانبدارانہ جائزہ لیا جائے تو حقیقت کچھ اور ہی نظر آتی ہے۔ سوچئے، قریش تقریباً 3000 کے لشکر کے ساتھ آئے تھے۔ ان کا اصل مقصد کیا تھا؟ مدینہ پر قبضہ کرنا، اسلام کا خاتمہ کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنا اور مسلمانوں کی قوت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دینا۔ لیکن کیا وہ ان مقاصد میں کامیاب ہوئے؟ ہرگز نہیں۔ وہ مدینہ میں داخل نہ ہو سکے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید نہ کر سکے، اسلام ختم نہ کر سکے، بلکہ چند ہی دن بعد مسلمانوں نے دوبارہ ایسی قوت کے ساتھ میدان میں قدم رکھا کہ قریش خود حیران رہ گئے۔ غزوہ احد ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ کبھی کبھی وقتی نقصان دراصل مستقل کامیابی کی بنیاد بنتا ہے۔ اگر احد نہ ہوتا تو مسلمانوں کو طاعت رسول کی اہمیت اس انداز میں معلوم نہ ہوتی۔ اگر احد نہ ہوتا تو یہ واضح نہ ہوتا کہ ایک معمولی سی غلطی بھی کتنے بڑے نتائج پیدا کر سکتی ہے۔ اگر احد نہ ہوتا تو شاید حضرت طلحہ، حضرت ابو دجانہ، حضرت نصیبہ، حضرت مصعب بن عمیر، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت علی، حضرت ابو عبیدہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہم اور دیگر جانباز صحابہ کی وہ لازوال قربانیاں کبھی نہ جان پاتی جو رہتی دنیا تک ایمان والوں کے لیے مشعل راہ بن گئی۔ اسی لیے قرآن کریم نے غزوہ احد کو صرف ایک جنگ کے طور پر بیان نہیں کیا، بلکہ اسے ایمان، صبر، اطاعت، قربانی اور اللہ پر توکل کی عملی درسگاہ قرار دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورے واقعے میں ہمیں یہ بھی سکھایا کہ ایک قائد صرف تلوار سے جنگ نہیں جیتتا، وہ حوصلے سے بھی جنگ جیتتا ہے، وہ حکمت سے بھی جنگ جیتتا ہے، وہ معلومات سے بھی جنگ جیتتا ہے، اور سب سے بڑھ کر وہ اللہ پر کامل بھروسے سے جنگ جیتتا ہے۔ اسی لیے احد کے میدان میں جسم زخمی ہوا، چہرہ زخمی ہوا، دندان مبارک شہید ہوا،
لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ، بصیرت، قیادت اور اللہ پر یقین پہلے سے بھی زیادہ مضبوط نظر آیا۔ یہی وہ سبق ہے جس کی آج بھی امت کو سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کی طرف دیکھا۔ اگرچہ آپ خود بھی شدید زخمی تھے، چہرہ مبارک خون آلود تھا، دندان مبارک شہید ہو چکا تھا، خود کی کڑیاں رخسار مبارک میں پیوست ہو چکی تھیں، جسم مبارک زخموں سے چور تھا، لیکن اس سب کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر اپنی ذات کے لیے نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی فکر یہ تھی کہ دشمن اب کیا کرنے والا ہے، کیا وہ مکہ واپس جا رہا ہے یا دوبارہ حملہ کر کے مدینہ پر چڑھائی کرے گا۔ یہ ایک ایسا فیصلہ تھا جس پر پوری اسلامی ریاست کی سلامتی کا دار و مدار تھا۔ اگر مشرکین دوبارہ پلٹ آتے تو مسلمان انتہائی مشکل صورتحال میں ہوتے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً معلومات حاصل کرنے کا فیصلہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا اور فرمایا قوم کے پیچھے جاؤ، دیکھو وہ کیا کر رہے ہیں، ان کا کیا ارادہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہایت اہم عسکری نشانی بھی بتائی، فرمایا اگر انہوں نے گھوڑے ساتھ ساتھ رکھے ہیں اور اونٹوں پر سوار ہیں تو سمجھ لینا وہ مکہ جا رہے ہیں، اور اگر گھوڑوں پر سوار ہوں اور اونٹ ہانکتے جا رہے ہوں تو سمجھ لینا ان کا ارادہ مدینہ کا ہے۔ یہ الفاظ صرف ایک ہدایت نہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر معمولی فوجی بصیرت کا شاہکار تھے، کیونکہ جو لشکر واپس جا رہا ہوتا ہے وہ عام طور پر آرام دہ سواری یعنی اونٹ استعمال کرتا ہے اور گھوڑے ساتھ لے جاتا ہے، لیکن جو لشکر دوبارہ حملہ کرنا چاہتا ہے وہ گھوڑوں پر سوار ہوتا ہے تاکہ کسی بھی لمحے تیز رفتار حملہ کیا جا سکے۔ یعنی صرف سواریوں کی ترتیب دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کا پورا منصوبہ سمجھا رہے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا جملہ فرمایا جو اس وقت موجود ہر صحابی کے دل میں نئی جان ڈال دینے والا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر انہوں نے مدینہ کا ارادہ کیا تو میں مدینہ جا کر ان سے دو دو ہاتھ کروں گا۔ ذرا تصور کیجئے یہ الفاظ کون فرما رہا ہے؟ وہ ہستی جس کے چہرے سے ابھی خون بہہ رہا ہے، جس کا دندان مبارک شہید ہو چکا ہے، جس کے جسم پر زخم ہی زخم ہے، جس نے ابھی اپنے 70 سے زائد جانثار ساتھیوں کو کھویا ہے، جس کی فوج شدید آزمائش سے گزری ہے، لیکن حوصلہ ذرا بھی کم نہیں، عزم پہاڑ سے زیادہ مضبوط، اعتماد صرف اللہ پر۔ یہی تو ایمان ہے، یہی تو نبوت کی قیادت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فوراً روانہ ہوئے، وہ خاموشی سے مشرکین کے پیچھے چلتے رہے، راستے بھر ان کی نقل و حرکت کو دیکھتے رہے، پھر غور کیا، آخرکار حقیقت واضح ہو گئی۔ قریش نے گھوڑے ساتھ ساتھ کر رکھے تھے اور خود اونٹوں پر سوار تھے، اور ان کا رخ مدینہ نہیں بلکہ مکہ کی طرف تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ واپس آئے اور ساری رپورٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی۔ یہ خبر سن کر مسلمانوں نے اطمینان کا سانس لیا، کیونکہ اب واضح ہو چکا تھا کہ دشمن دوبارہ حملہ کرنے نہیں آ رہا۔ یہ واقعہ ہمیں صرف ایک تاریخی اطلاع نہیں دیتا بلکہ قیادت کا ایک عظیم اصول سکھاتا ہے۔ ایک کامیاب قائد صرف میدان میں بہادری نہیں دکھاتا بلکہ ہر لمحہ معلومات جمع کرتا ہے، صورتحال کا تجزیہ کرتا ہے، ممکنہ خطرات کا اندازہ لگاتا ہے اور پھر اگلا فیصلہ کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا۔ یہ بھی غور طلب بات ہے کہ مسلمانوں نے اگرچہ اس دن شدید نقصان اٹھایا، لیکن قریش بھی وہ مقصد حاصل نہ کر سکے جس کے لیے وہ آئے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ اسلام کا خاتمہ ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو جائیں، مدینہ پر حملہ آسان ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی ہر امید خاک میں ملا دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ، اسلام محفوظ اور دشمن واپس جانے پر مجبور۔ غزوہ احد کا یہ مرحلہ ہمیں ایک اور سبق دیتا ہے کہ زندگی میں کبھی کبھی بظاہر انسان کو نقصان ہوتا دکھائی دیتا ہے، لیکن اگر ایمان باقی ہو، قیادت باقی ہو اور اللہ پر بھروسہ باقی ہو تو اصل شکست کبھی نہیں ہوتی۔ اسی لیے قرآن کریم نے بھی بعد میں مسلمانوں کو یہی سمجھایا کہ کمزور نہ پڑو، غم نہ کرو، اگر تم مومن ہو تو آخرکار تم ہی غالب رہو گے۔ غزوہ احد کے ان تمام واقعات میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح چند لمحوں کی ایک غلطی پورے میدان کا نقشہ بدل گئی۔
کس طرح صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے اپنی جانیں نچھاور کر دی، کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زخمی ہونے کے باوجود قیادت نہیں چھوڑی، کس طرح ہر لمحہ اللہ پر توکل رکھا، اور کس طرح آخرکار مسلمانوں نے اپنے مرکز کو محفوظ کر لیا۔ یہی احد کا سب سے بڑا سبق ہے۔ فتح صرف تلوار سے نہیں آتی، فتح اطاعت سے آتی ہے، فتح نظم و ضبط سے آتی ہے، فتح صبر سے آتی ہے، اور سب سے بڑھ کر فتح اللہ کی مدد سے آتی ہے۔ ناظرین، آج کی اس قسط میں ہم نے دیکھا کہ شدید زخمی ہونے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کے ارادوں کی تحقیق کروائی، غیر معمولی فوجی بصیرت کا مظاہرہ فرمایا، اور مسلمانوں کو ہر ممکن خطرے کے لیے تیار رکھا۔ یہی وہ قیادت تھی جس نے آزمائش کو شکست میں تبدیل ہونے نہیں دیا۔